اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ چمن استان نبوت کی بہاریں اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیسی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سلیم عطاری سے عیادت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی سے اسلامی بھائیوں کی ملاقات اور عاشقان رسول کے تاثرات۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری کا کراچی بار ایسوسی ایشن سٹی کورٹ باب المدینہ کراچی میں سنتوں بھرا بیان۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے سلیم عطاری سے عیادت فرمائی۔ دعائے صحت آپ بھی کیجئے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی رفیع عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی محمد سلیم عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی حاجی شعیب مدنی سلم الغنی نے آپ کی اور میری مدنی بہو کی بیماری کے متعلق خبر دی، اور طریقہ یہ ہوا کہ آپ کے لیے ان کا صوتی پیغام پہلے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پہنچا، وہاں اسلامی بھائی کے فون سے پھر ہم کو فارورڈ ہوا خلیج میں، تو یوں آپ کا پیغام مدینہ سے ہو کر آئے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مدینہ کی ہواؤں کا صدقہ جس سے گھوم پھر کر یہ پیغام مجھ تک پہنچا، ہمارے سلیم بھائی اور میری مدنی بہو کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بیماری دور کر کے ان دونوں کو بیمار مدینہ بنا دے، ان کو درد عشق رسول عطا کر دے۔ الہ العالمین ان کو عافیت، خیریت اور سنت سے بھرپور طویل زندگی عطا فرما، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے گھرانے کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ دونوں کی خدمت میں جنت میں لے جانے والے اعمال سے ایک بہترین ایمان افروز مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 616۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مسلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ گناہوں کے کفارے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ بیماری کم ہی ہو، فرمایا اگرچہ کانٹا چبھے یا کوئی اور تکلیف پہنچے۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے دعا کی کہ مرتے دم تک بخار
इनसे जुदा ना हो, और ये बुखार इन्हें हज, उम्रा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में जिहाद और फ़र्ज नमाज़े बाजमाअत अदा करने से ना रोके। फिर इनके यानी हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल तक जो भी इन्हें छूता बुखार की तपिश महसूस करता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरी मदनी बेटी को सलाम कहिए और तमाम इस्लामी भाइयों को, मदनी तरबियत गाह वालों को भी मेरा सलाम, हाजी शुएब को भी मेरा सलाम, और आप सब मेरे लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। शहजादा अत्तार अबू हिलाल हाजी बिलाल रजा अत्तारी अल मदनी से इस्लामी भाइयों ने मुलाकात की सआदत हासिल की। रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में बाद सुन्नतों भरे इज्तिमा के इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, इनके सारे कबीले, इनके सारे कबीले को भी शाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, हर कदम पर खुदा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा। मैं दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता नहीं था, अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा इनके साथ आके बड़ा अच्छा फील हो रहा है। शहजादा अत्तार से मुलाकात की है, बहुत खुशी हुई है। मुलाकात करके मैंने नियत की है कि मैं दाढ़ी शरीफ पूरी मुट्ठी रखूँगा। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को और मदनी चैनल को ताकि अहमद जारी अता फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी अता फरमाए। मैंने नियत की है कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। शहजादा अत्तार के हाथ चूम कर यकीन माने कि बस यही दिल करता है कि बस यहाँ से उठे ना, हम इनका दीदार ही करते रहें। मुलाकात हुई है, मैंने हज़रत साहब के हाथ भी चूमे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नियत किया कि आज के बाद मेरी कोई नमाज, कोई कज़ा नहीं होगी। निगरान शुरा गुज़िश्ता दिनों साउथ अफ्रीका के सफ़र पर थे। आपने बड़े शहर जोहानिसबर्ग में फैज़ान मदीना का दौरा फरमाया। एयरपोर्ट पर इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से नवाजा। कुछ मनाजिर देखने चलते हैं साउथ अफ्रीका। इस पे नजरे करम सरकार की, दावत इस्लामी से यूं प्यार है करम इस पर खुदा पाक का, है करम इस पर खुदा पाक का, दावत इस्लामी से यूं प्यार है। अगर मुझसे कोई हो गया हो उससे तौबा करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं, तमाम पिछले और वायदा करता हूँ मुरीद होता हूँ मैं आपके ज़रिए मीर नस्बत का, इनके ज़रिए से पाक सलातो व सलाम अलैका नबी अल्लाह। एयरपोर्ट पर आकर अपने आप को बदनिगाही से बचाना, मौसीकी वगैरह की आवाज़ से बचाना, ये आसान है कि मुश्किल है, ये आप जानते हैं। अब इतना पर्पस है नहीं है, सब आप समझते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोडिंग वगैरह मेरी हो गई, नमाज हमेशा के पढ़ चुके हैं, यहीं से अगर रुख्सत अता फरमा दें। अत्तार काम सग हूँ समझो न दर बदर हूँ, अत्तार काम सग हूँ समझो न दर बदर हूँ। क्या खूब मेरी निस्बत, क्या खूब मेरी निस्बत, क्या खूब मेरी निस्बत, अत्तार की बदौलत मुझको मिली है इज्जत, अत्तार की बदौलत।
بگڑی بنا دے مولا، ہر غم مٹا دے مولا، بگڑی بنا دے مولا، ہر غم مٹا دے مولا، پوری ہو میری حاجت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ شہدائے پنجاب حال کراچی بار ایسوسی ایشن سٹی کورٹ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں رکنی شورا حاجی عافور رضا عطاری نے مدنی پھولوں سے وکلا اور دیگر شخصیات کو نوازا۔ مجلس ججز و وکلا کی کاوش باب المدینہ کراچی سے پیش خدمت۔ اسلامی بھائیوں، آج ہم سٹی کورٹ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہیں اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سنت و بڑے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ دعوت اسلامی کم و بیش دنیا کے 200 ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے۔ مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ نیکی کی دعوت کرنا، برائی سے منع کرنا، مسلمانوں کو جو بیسکس آف اسلام ہیں ان سے متعلق آگاہی پیش کرنا، اور دعوت اسلامی کے جو 95 سے زائد شعبہ ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں سے ایک شعبہ ججز اینڈ وکلا بھی ہے کہ ججز کے اندر اور وکلا کے اندر دینی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور ان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام کرنے کے لیے یہ شعبہ ہے۔ اس شعبے کے حوالے سے آج یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرکاء کو برکت عطا فرمائے، ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، اور اس اجتماع میں شرکت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے باعث مغفرت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کو آنکھ سے بھی اس طرح اشارہ کرے جس سے وہ خوفزدہ ہو، اور آج دھمکی دے رہا، آج ان کو تڑیے دے رہا، معاذ اللہ قتل و غارت کا بازار گرم کرنا۔ توبہ 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 استغفر اللہ من ذالک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان کو خوفزدہ کرنا یہ گناہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، اسی طرح ہمارے ذمے بہت سارے حقوق رکھے گئے ہیں، اور بدقسمتی کی بات ہے آج وہ دور آ گیا کہ آج مسلمان کی عزت مسلمان کے ہاتھوں محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ آج کا جو پروگرام ہوا ہے بہترین قسم کا پروگرام تھا۔ اس قسم کے مزید پروگرامز ہونے چاہیے، آپ لوگوں کو آنا چاہیے یہاں پہ، تاکہ مزید اویئرنیس ہمیں اسلام کے بارے میں ملے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور دعوت اسلامی جہاں تک کام کر رہی ہے مطلب تبلیغ کا، وہ اس سے تو میرے خیال سے کوئی ڈھکی چھپی تو کوئی بات ہے نہیں ایسی جس کے اندر ہم کہیں کہ جی کام نہیں ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی آج جو ہم پروگرام میں شرکت کیا بہت اچھا لگا۔ آج ہمارا دل مدینہ مدینہ ہو گیا۔ ایسے ہوا کہ آج دل میں وہ چیزیں آنے لگی جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ آج سے ہم دعوت اسلامی کا کام کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کو پاس بھی جائیں گے، اپنے وکلا جو دوست ہیں خاص طور پر اپنی کمیونٹی کے اندر وہی کام کریں گے جو مدینے والے نے ہمیں بتایا ہے۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب بھی تشریف لائیں، اور یہ آج کا اجتماع جو ہے یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ ہم سب مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، اور آج کے مقرر حضرت کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پیارے انداز سے ہمارے دلوں کو گرمایا کہ اب ڈیفینیٹلی ہر میرے وکیل ساتھی کی کوشش ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی فیلڈ میں بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا مسلمان ہونا ثابت کریں۔ چمن عطار چنیوٹ پنجاب پاکستان میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے شرکاء کو مدنی پھول دیے۔ گزشتہ دنوں آپ کے سفر پنجاب سے کچھ جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
بالٹی مور سٹی میری لینڈ اسٹیٹ امریکہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں رکن شورا بلال رضا اتاری نے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ آپ کا یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، ابھی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جب کسی کو عامل بنا کر بھیجتے زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی کے لیے تو اس کا نام پوچھتے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ اگر اس کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند آتا، نام اچھا لگتا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے اور خوشی کے آثار آپ کے مبارک چہرے سے نمایاں ہوتے۔ اور اگر اس کا نام ناپسند ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو، نام کا اثر نام والے پر پڑتا ہے، برے نام والے کو لوگ اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، اچھے نام والے کے کام بھی انشاءاللہ عز و جل اچھے ہوتے ہیں۔ مزید نام کی کیا اہمیت ہے سنیے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ تو پتہ چلا کہ نام کا تعلق فقط دنیاوی زندگی سے نہیں ہے، فقط دنیا میں ہی اس نام سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ بروز قیامت میدان محشر میں بھی نام سے پکارا جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اپنے نام جو ہے وہ اچھے رکھو، تمہیں اپنے ناموں سے تمہارے آبا کے ناموں سے پکارا جائے گا، اب باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، تو اچھے نام رکھو تاکہ قیامت والے دن بھی تمہیں اچھے نام سے پکارا جائے۔ جامعۃ المدینہ میٹروول باب المدینہ کراچی پاکستان میں رکن شورا حاجی عماد عطاری المدنی کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ میٹروول باب المدینہ کراچی میں اس وقت حاضری ہے، اور یہاں طلباء کے درمیان اس وقت جو سلسلہ ہوگا وہ باطنی بیماریوں کی معلومات میں سے آج حب جاہ، اس کی تعریف اور حب جاہ کے نقصانات۔ تعریف کا مطلب اس کی کوئی خوبیاں بیان کرنا نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن اور اس سے بچنے کے حوالے سے مدنی پھولوں کا جو لکھا ہوا گلدستہ ہے اس میں سے متفرق مدنی پھول بیان کرنے کی نیت ہے، اور امیر اہل سنت کے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے میں سے بعض نیتوں کی دہرائی کی نیت ہے، یعنی تاکہ ہمیں یہ الفاظ یاد ہوں اور جب یہ کام کرنا ہو تو اس وقت ہم اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اور جامعہ کے طلبہ ہیں تو ان کے درمیان مؤذن کے لیے جو نیتیں ہیں اذان دینے کی وہ انشاءاللہ عز و جل دہرائی جائیں گے، اور اس کے بعد مدنی مذاکرے کی دہرائی کی بھی ترکیب ہوگی۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو جو شریک ہوئے ان کی دہرائی اور مدنی مشورے کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور آپ کے کتب و رسائل اگر آپ ایک ہی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو www.amirahlsunnat.net وزٹ کیجئے۔ 14 اپریل کو مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مدنی چینل ریلے مجلس کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مرکز الاولیاء لاہور میں کیبل آپریٹرز کو نیکی کی دعوت پیش کی گئی۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ
زلزلہ یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ اترا ماڈل ٹاؤن ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے رکن شورا حاجی محمد علی عطاری نے نوازا، جبکہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا ابو القاسم نوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ چٹاگانگ بنگلہ دیش میں۔ بنگلہ دیش سے مدنی خبر دیکھیے۔ نگران پاک حسنی کابینہ نے فرمایا سنتوں بھرا بیان لاوا شہر دندہ شاہ بلاول رکھی شریف پنجاب پاکستان میں مدرسۃ المدینہ کے آغاز کے موقع پر جہاں علماء ائمہ مساجد وغیرہ نے شرکت کی، جبکہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں سرپرست اجتماع ہوا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اپنے بیٹے کو میں نے انگلش میڈیم اسکول سے ہٹا کر اسی فیضان حاصل کرنے کے لیے فیضان مدینہ بھیجا۔ میں نے اپنے بچے کو اس وشے میں داخل کروایا، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی اچھا ماحول ہے، تمام اساتذہ جو ہیں اتنی محبت شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ہم کہیں شادی بیاہ دیگر تقریبات میں اس کو کہتے نہیں ہیں بیٹا پینٹ پہن لو یا دوسرے کو حلیہ چینج کر لو تبدیل کر لو لباس، تو وہ کہتا نہیں کہ میں نے مدنی حلیے میں رہنا۔ امیر اہل سنت کے فیضان سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے کہنے سے اور ان کے فیضان سے ہم نے سروں پہ امامے سجائے، داڑھی سجائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے ہمیں برائیوں سے بچا کر نیکی کے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ کریم ہمارے مرشد کو ہمارے سروں پر تا دیر سایہ رکھے۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچایا
रब इसे शुरूर व फितर से सदा बचाए